اب یہاں پر کوشچن یہ ہے کہ ڈسکس ہو رہا ہے، باقاعدہ کہا جا رہا ہے پاکستان تحریک انصاف کے رہنماؤں کی جانب سے کہ وی ہیو اے پلان بی اینڈ وی ہیو اے پلان سی. کوئی سرپرائز ہو سکتا ہے؟ سرپرائز کیا ہوگا؟ ظاہر ہے کہ سرپرائز بائیک آؤٹ ہو سکتا ہے. نہیں، بائیک آؤٹ کی طرف تو وہ نہیں جا رہے، بالکل یہ تو نہیں، واضح کر چکے ہیں. نہیں، بائیک آؤٹ کی طرف بالکل نہیں جا رہے. آزاد امیدوار کے طور پہ کھڑے ہو جائیں گے، یا ہو سکتا ہے کہ کوئی چھوٹی پارٹی انہوں نے پہلے سے اپنے اس کو رجسٹر کرایا ہوا ہو، اس کے نشان پہ لڑ لیں. کسی اور پارٹی کے ساتھ ان کی کوئی انڈرسٹینڈنگ ہو. 150 سے زیادہ پارٹیاں ہیں، تو ہو سکتا ہے کہ جیسے پرویز خٹک نے ایک چھوٹی سی پارٹی لے کر اس کا نام تبدیل کرا لیا اور اصلاحات پارٹی کو پاکستان تحریک انصاف پارلیمنٹیرین کا نام دے لیا، اور اس میں کوئی اعتراض نہیں کیا الیکشن کمیشن نے، کوئی سوالات نہیں اٹھائے کہ ان کا الیکشن کیوں نہیں ہوا، وہ کیا پارٹی ہے، کیوں ہے. تحریک انصاف پہ تو 40 سوال پوچھ دیے، اور یہ کہ آپ نے کیسے ڈسپلے کیا، کیا اناؤنس کیا، آپ نے الیکشن کیسے کرایا. کسی پارٹی پہ انہوں نے اتنی سختی سے سوالات نہیں کیے جو تحریک انصاف کے الیکشن کے اوپر انہوں نے اٹھائے. ایک واضح بات نظر آ رہی ہے کہ مائنس پی ٹی آئی کرنے کا پوری پلاننگ ہے، اور مائنس بانی چیئرمین پی ٹی آئی کرنے کی پلاننگ ہے. اب وہ تو آج مہر ثبت ہو گئی کہ وہ ہائی کورٹ اسلام آباد نے بھی کہا کہ ان کی سزا معطل نہیں ہو سکتی، تو اب وہ نااہلی ان کی برقرار ہے. ہاں، اگر سپریم کورٹ وہ ریورس کر دے تو الگ بات ہے، لیکن ابھی تک یہ ہے کہ وہ مائنس ہو چکے ہیں الیکشن سے مائنس ہو چکے ہیں. اب یہ ہے کہ پی ٹی آئی کو بھی مائنس کیا جائے، اس کے لیے ایک بیانیہ بھی بنایا جا رہا ہے. میڈیا میں بھی ہم دیکھ رہے ہیں بیانیہ. وہ کہہ رہے ہیں کہ ان کا جو ہے وہ ریاست سے 9 مئی کو کلیش ہوا، انہوں نے فوج کے خلاف ایک موو کیا، ایجیٹیشن کیا، اور اس لیے یہ اب اگر اقتدار میں اگر یہ ان کو بلے کا نشان دے دیا گیا، یہ سویپ کر جائیں گے پولز، اور یہ سویپ کر جب آئیں گے تو کیا کریں گے؟ تو پھر یہ کہ ان کا کلیش، یہ جو ملک جو ہے سٹیبل نہیں ہو سکے گا. ریاست کا اور تحریک انصاف کے درمیان جو ہے وہ چپقلش ہے. تو آپ اس سوچ سے ایگری نہیں کرتے؟ دیکھیں، اگر تو ان کا واقعی ان پہ یہ الزام ہے کہ انہوں نے کوئی ریاست مخالف سرگرمی کی، ان کا مطالبہ تھا کہ آپ ایک جوڈیشل کمیشن بنا دیں جو 9 مئی کے واقعات کی غیر جانبدارانہ منصفانہ تحقیقات کرے. پتہ چلے کہ لوگ وقتی طور پہ اشتعال میں آئے یا پلاننگ کے تحت تھا، اور کون لوگ اس میں ملوث تھے، کون لوگ نہیں تھے. تو آپ ان کو آؤٹ کر دیتے، جو لوگ ملوث تھے ان کو سزائیں دے دیتے. لیکن اب آپ نے قانونی رستہ تو اختیار نہیں کیا، اب آپ غیر قانونی طور پہ ان کے لوگوں کو پکڑ رہے ہیں، ان کے کاغذات نامزدگی نہیں داخل کرانے دے رہے، پولیس والے ان کو اٹھا کے لے جاتے ہیں، ان کے کاغذات چھین کے بھاگتے ہیں. بچگانہ سی حرکتیں ہیں. میں نے تو کبھی نہیں سنا، 30-35 سال سے میں صحافت کے اس میں ہوں، کہ کوئی الیکشن ایسا ہوا ہو، حتیٰ کہ جنرل ضیاء الحق نے جو 1985 کے الیکشن کرائے تھے، اس میں بھی سب کو آزادی تھی کہ اپنے کاغذات جمع کرائیں، الیکشن کمپین کریں. بے شک وہ پارٹی بیسڈ الیکشن نہیں تھے، لیکن کوئی دباؤ نہیں تھا، سب لوگ الیکشن لڑ سکتے تھے. اور اس میں بہت سے لوگ جو مختلف پارٹیوں سے وابستہ تھے وہ سرکاری لوگوں کو ہرا کر جیت بھی گئے. لیکن اچھا، تب بھی سب کو پتا تھا کہ ہاتھی کے پاؤں میں سب نے اپنا پاؤں رکھنا ہے. اب آپ جب دیکھیں بلے کا نشان نہیں ملے گا تو آپ سب کو ایک ڈائریکشن تو پتا چل جائے گی نا. تو پی ٹی آئی کے جتنے کینڈیڈیٹس ہیں آپ کے خیال میں وہ تتر بتر ہونے کے چانسز ہیں یا انٹیکٹ ہی رہے گی پارٹی؟ کیونکہ چیئرمین کی تبدیلی بھی پارٹی جھیل گئی ہے، وہ گروپس بننے کا جو خدشہ ظاہر کیا جا رہا تھا ویسا نہیں ہوا. دیکھیں، اب یہ تو اس بات مفروضے پہ قائم ہے ساری کیلکولیشن کہ لوگ جو ہیں لوکل انفلوئنشلز، جنہیں الیکٹیبلز بھی کہا جاتا ہے، مقامی بااثر سیاستدان، ان کی بنیاد پہ ووٹ ڈالیں گے، خاص طور سے رورل اور سیمی رورل ایریاز میں، چھوٹے قصبوں میں اور دیہات میں. اس سے جو ہے نون لیگ کو پنجاب میں 80-90 سیٹیں یا 100 سیٹیں مل جائیں گی. اس مفروضے پہ کام ہو رہا ہے. لیکن اگر فرض کیجئے اس مرتبہ دیہات میں، چھوٹے قصبوں میں لوگوں نے پارٹی بیسڈ پہ ووٹ ڈال دیا، تو پھر تو نقشہ بدلا جا سکتا ہے اگر بلے کا نشان ہوا. اور اگر بلے کا نشان نہیں ہوا، پھر ایک تو یہ کہ مخصوص سیٹوں سے یہ محروم ہو جائیں گے تحریک انصاف والے، اگر آزاد امیدوار کے طور پہ جیت بھی گئے. دوسرے، ان کے لیے آسان ہوگا ہارس ٹریڈنگ کرنا، ان کو کسی اور پارٹی میں شامل، کیونکہ ان کے اوپر ڈیفیکشن کلاز لاگو نہیں ہوگی. تو اس وقت جو الیکشن ہو رہا ہے یہ کوئی منصفانہ غیر جانبدارانہ الیکشن کا ماحول نہیں ہے، یہ ایک بہت ہی انجینئرڈ قسم کا ماحول ہے. اور اس سے کوئی پاکستان کی سیاست میں مجھے تو نہیں لگتا کہ کوئی استحکام آئے گا، یا جو حکومت آئے گی اس کا کوئی اخلاقی جواز ہوگا یا کریڈیبلٹی ہوگی. ایک پارٹی کے لیڈر سننا ہے کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر مجھے سادہ اکثریت نہیں ملتی تو پھر میں ملک چھوڑ کے چلا جاؤں گا. تو اگر یہ ہے کہ آپ میری خاطر دوسری پارٹی کو بالکل ملیہ میٹ کر دیں، یہ سوچ اس وقت لگتا ہے کہ کار فرما ہے. اور اگر بلے کا نشان نہیں ملا تو عالمی سطح پہ بھی پاکستان کی جو جمہوریت ہے اس کو دھچکا لگے گا، اس کی کریڈیبلٹی متاثر ہوگی، اور ملکی سطح پہ بھی. لیکن مجھے لگتا ہے
کہ لوگ اس دفعہ ڈٹرمنڈ ہیں کہ ووٹ ڈالنے جائیں گے, وہ بائیکاٹ نہیں کریں گے. provided by a party included in the election on ballot پی ٹی papers. آئی بھی کوئی نہ کوئی متبادل رستہ ڈھونڈ کر آگے بڑھنے کی کوشش کرے گی. ان کو یہ اپیل بانی پی ٹی آئی سے بھی کرنی چاہیے کہ معافی بھی مانگ لیں. کس چیز کی معافی مانگی ہو تو پوچھیں گے نا میں نے کیا کیا ہے, میں تو اس وقت قید میں تھا. لیکن بات یہ ہے کہ یہاں طیارہ اغوا کیس میں بھی سزا ہوئی تھی ایک صاحب کو, یہاں پہ ڈان لیکس بھی ہوا ہے, یہاں پہ 3 دفعہ آئین معطل بھی ہوا ہے, کچھ لوگوں نے کیا نا آئین معطل. جی بالکل کیا. اور ہماری سپریم کورٹ نے اس کو جائز بھی قرار دیا. جی مہر تو لگائی. وہ لوگ بھی ہیں. یہاں پہ ایک دفعہ آئین منسوخ بھی ہو چکا ہے 1956 کا, جس کے نتیجے میں پاکستان 2 لخت بھی ہوا کیونکہ بنگالی سپریم کورٹ پہ حملہ بھی. تو اب یہ سپریم کورٹ پہ حملہ بھی ہوا, اور ایسے بہت سی باتیں ہیں, کوئی بھی دودھ کا دھلا نہیں ہے. لیکن مجھے نہیں لگتا کہ رائٹ نا, آپ غلط کو درست کرنے کے لیے غلط کی مثال نہیں نہ دے سکتے. اگر یہاں سے ایک پارٹی کے سربراہ سمجھ جائیں یا دیکھیں ریاست کی رمز کیا ہے, اب اگر علی محمد خان صاحب اتنا اچھا مشورہ دے رہے ہیں, وہ مانیں گے تو یہ بھی مانیں. ہاں تو وہ تو دیکھیں بیٹھیں بات کریں. کوئی صدر مملکت کر سکتے ہیں یہ, وہ صدر مملکت کوشش تو ہوئی تھی لیکن کامیاب نہیں ہوئی. اس سے جو مطالبہ ہو رہا ہے کہ آپ باہر چلے جائیں تو وہ تیار نہیں ہوئے باہر جانے پہ. تو اب دیکھیں یہ تو اگر جس طرح کا الیکشن ہونے جا رہا ہے نا, یہ ایسے ہی ہوگا جیسے جنرل ضیاء الحق کا ریفرینڈم تھا 1984 کا, یا جنرل مشرف کا 2002 کا ریفرینڈم تھا. تو اس میں وہ ہمارے ایک دوست جو تھے وہ پولیس چیف تھے پنڈی میں, انہوں نے کہا کہ جی ٹی روڈ پہ جتنی بسیں گزر رہی ہیں ان کو روکو, مسافروں کو اتارو اور ریفرینڈم میں ووٹ ڈلواؤ ان سے. تو اس طرح کا ماحول ہے اس وقت کہ آپ کاغذات لے کے بھاگ رہے ہیں, آپ لوگوں کو غائب کر رہے ہیں, تصدیق کنندہ کو بھی غائب کر رہے ہیں, تجویز کنندہ کو بھی غائب کر رہے ہیں. تو اس سے کیا مطلب, ایسے الیکشن سے بہتر ہے 58 ارب روپے کیوں ضائع کر رہے ہیں آپ اس ایکسرسائز پہ. آپ اگر الیکشن فری فیئر بے شک مارچ میں کرا دیں لیکن فری فیئر کرائیں اس دوران میں, چاہے آپ اپریل میں کرائیں, لیکن اس قسم کا الیکشن کرانے سے کوئی ملک کو فائدہ نہیں ہونے والا. یہ اور ملک بحران کا شکار ہوگا, انسٹیبلٹی کا شکار ہوگا, معاشی حالات اور مزید خراب ہونے کا خدشہ ہے, کیونکہ عوام جو ہیں ان کی ایک بڑی اکثریت ایک پارٹی کے ساتھ وابستہ ہے, اور اس پارٹی کا آپ رستہ جو ہے زبردستی سرکاری اداروں کی مدد سے روکنے کی کوشش کر رہے ہیں, پولیس اور جو بھی انتظامی ہتھ کنڈے ہو سکتے ہیں. اور میں عائشہ یہاں پہ ایک چیز کہنا چاہوں گا, پوچھنا چاہوں گا پلیز. جی رانا صاحب, عادل صاحب, آپ کیا اشاروں کناروں میں باتیں کر رہے ہیں کہ بے شک الیکشن جو ہے مارچ میں کرا دیں, اس کا کیا مطلب ہوا؟ میں تو کہہ رہا ہوں کہ آپ فیئر الیکشن کرائیں, یہ جھرلو الیکشن نہ کرائیں, متنازع الیکشن نہ کرائیں. بے شک آپ 10-15 دن مہینہ بعد کرا لیں, لیکن ایسا الیکشن کرائیں جس سے ملک کو سٹیبلٹی ملے, ملک آگے کی طرف بڑھے, نہ کہ اور بحران کا شکار ہو جائے. آپ نے مارچ کا جو منتھ ہے اس کو کیوں بولا آپ نے, کوئی ریزن تھا؟ باہر کا آغاز ہوتا ہے پاکستان میں, باہر بیگم. اچھا مجھے نانا صاحب, جب ابو ذر سے میں نے یہ کوشچن کیا انتخابی نشان دور سے خبر بتا نہیں رہے. جی میں یہ جاننا چاہ رہی ہوں اباؤٹ بلے کا نشان. عدنان صاحب تب آپ نے کہا کہ مل سکتا ہے, اور ایک ہم عوام پارٹی کی کوئی درخواست بھی آ چکی ہے الیکشن کمیشن کے روبرو کہ ہمیں یہ الاٹ کیا جائے. ایسا اگر ہوگا تو کیا ہوگا؟ پھر وہ ان کا خیال ہے کہ جو ان پڑھ ووٹر ہوتے ہیں, جو دیہات کے لوگ ہیں, بیچارے سادہ لوگ ہیں, وہ انہیں پتہ نہیں چلے گا اور وہ بلے پہ نشان لگا دیں گے, تو اس طرح تحریک انصاف کا ووٹ جو ہے سپلٹ ہو جائے گا. ہو سکتا ہے پرویز خٹک کو مل جائے, ہو سکتا ہے کسی اور پارٹی کو مل جائے. اور یہ ایسے ہتھ کنڈے جو ہیں پہلے بھی ہوتے رہے ہیں. مجھے یاد ہے 93 کا الیکشن تھا تو وہ, یا 90 کا الیکشن تھا, تو اس میں ایک پینسل کا نشان تیر کے ساتھ رکھ دیا گیا تھا. تو 1000-1500 ووٹ جو ہے نا لوگ تیر سمجھ کے, وہ جن کی نظریں کمزور تھیں وہ پینسل پہ لگا گئے, تو کئی سیٹیں جو ہیں پیپلز پارٹی اس کی وجہ سے بھی ہار گئی.